جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تنویر مغل آج آپ کے سامنے ایک ٹیکنیکل ٹاپک کو لے کے آیا ہوں میں۔ تمام جتنی ریئل اسٹیٹ کی ہماری کمیونٹی جو ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہی ہے اور ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ جن کو ریئل اسٹیٹ کے متعلق آگاہی حاصل کرنی ہے اور اس بزنس میں انٹر ہونا ہے، ان کے لیے یہ بیسٹ چینل ہے اور بیسٹ پلیٹ فارم ہے ریئل اسٹیٹ بزنس کلب۔ آپ اس کا حصہ بنیں اور مزید اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ سیکھتے رہیں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو پاکستان کے اندر قائم کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ انسائٹس شیئر کروں گا جو میری سمجھ میں آئی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ آج صبح ایک لائیو پروگرام کا مجھے حصہ بننے کا موقع ملا، اور وہ پائیڈ ایک ادارہ ہے، پاکستان کا تھنک ٹینک ہے، پالیسی میکنگ کے لیے وہ اپنی ریکمنڈیشن گورنمنٹ آف پاکستان کو اور اس کے مختلف اداروں کو دیتے ہیں۔ تو مجھے آج اس لائیو پروگرام میں جانے کا موقع ملا، اور اس کے اندر جو موضوع تھا وہ تھا ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی۔ تو اس میں انہوں نے کچھ اور بھی مہمان بلائے ہوئے تھے، جس میں سیکٹری لیول کے لوگ بھی تھے، جس میں قانون سازی کرنے والے لوگ تھے، اور لائر بھی شامل تھے جنہوں نے ریرا کے اوپر بات کی۔ تو ایک بڑا اچھا سیشن ہوا، اور اس سیشن کے لیے میں نے بھی ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے ریلیٹڈ معلومات اکٹھی کی تاکہ میں ادھر بہتر انداز میں بات کر سکوں، اپنی کمیونٹی کا سٹانس جو ہے نا وہاں پہ واضح کر سکوں۔ تو میں نے بھی تیاری کی، تو میں نے سوچا کہ وہ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہاں ہم اپنے چینل پہ شیئر کر دیں جو اس لائیو سیشن میں ہماری ڈسکشن ہوئی۔ اور یہ کہ میں نے اس کی تیاری میں ہمارے فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے جو چیئرمین ہیں مسرت اعجاز خان صاحب، ان سے میں نے بہت ساری معلومات لی۔ اس کے علاوہ پھر میں ریرا کی ویب سائٹ کے اوپر گیا، اور وہاں جا کے جو قانون یہ بنایا گیا ہے اس کو جا کے میں نے سرسری نظر دوڑائی۔ اور جو لوگ بھی آپ میں زیادہ ڈیٹیل میں چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں اس ریگولیٹری اتھارٹی کے بارے میں، وہ ریرا کی آفیشیل جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جائیں۔ اس میں جو بل قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو چکا ہوا ہے اس کی ایک کمپلیٹ ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں تھورلی بھی اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے قانون بنائے جا رہے ہیں اور ان کا کیا مثبت اثر آئے گا اور وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوں گی۔ تو لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ود آل دس ایکسرسائز، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ریرا کی بنیاد کیا ہے اصل میں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ ریرا بیسیکلی دبئی سے انسپائریشن مل رہی ہے۔ دبئی کی مارکیٹ ریئل اسٹیٹ کے معاملے میں اپنی مثال آپ ہے۔ دبئی جیسی مثال آپ کو دنیا میں بہت کم ملتی ہے کہ پچھلے 20 سالوں کے اندر، پچھلے 30 سالوں کے اندر جو ڈیولپمنٹ ریئل اسٹیٹ کی دبئی نے کی ہے، شیخ صاحب نے کی ہے، مطلب اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اتنی زبردست چیز ہے۔ تو جب 2013 میں مارکیٹ کولیپس ہوئی تھی تو دبئی کی مارکیٹ بھی کولیپس ہوئی تھی۔ دبئی کی جب مارکیٹ کولیپس ہوئی تو جتنے ڈیولپر ادھر، پرائیویٹ ڈیولپر اور دوسرے ملکوں سے آ کے ادھر جو کام کرنے والے لوگ تھے، مارکیٹ کا کولیپس بہت بڑا تھا۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جو پیسہ ان کے پاس پبلک منی پڑا ہوا تھا، اس پبلک منی کو انہوں نے اپنے بیگوں میں ڈالا اور وہاں سے نکل گئے، پروجیکٹ مکمل ہی نہیں کیے، اور اس سے دبئی کی مارکیٹ ایک میس بن گئی، بڑی اس میں ایک عجیب سی گون و گوں کی جو ہے نا وہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو اس وقت انہوں نے شیخ صاحب نے ریرا کا قیام کیا، اور ریرا کا قیام جو ہے وہ کس طرح سے کیا گیا کہ جو ان کے ملک کے اندر ڈیولپرز ہیں، ایمار ان کی ڈیولپر کمپنی ہے، دبئی پراپرٹیز ان کی ڈیولپر کمپنی ہے، اور اس طرح کے جو باقی ڈیولپرز ملک کے اندر کسی بھی طرح سے کام کر رہے تھے ان کو بلایا گیا، ان سے مشاورت کی گئی، اور آسٹریلیا سے بیسیکلی انہوں نے ایک مین فریم ورک اور وہاں سے تھنک ٹینکس بلائے گئے، شیخ صاحب نے وہاں سے تھنک ٹینک بلائے، اور ان اپنی مارکیٹ کے ڈیولپر، بلڈرز، ریئلٹرز کی نمائندگی، اور پلس آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھنک ٹینکس جنہوں نے پہلے سے اس کو بڑی کامیابی سے اس اتھارٹی کو چلایا ہوا تھا،
اور وہ قانون کے ماہرین تھے ان کو بلایا گیا اور بلا کے ایک دبئی کے اندر ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی گئی جس کے ذریعے جو اینڈ یوزر ہے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا، جس کے ذریعے ریئلٹر کو کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا گیا، اسی طرح ڈیولپر اور بلڈر کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا گیا، ان کو کچھ چیزوں میں اکاؤنٹیبل بنایا گیا، ان کا ایک ایسا فریم ورک بنایا گیا۔ مثال کے طور پر ایک جو چیز کی گئی اس کے اندر وہ یہ تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ڈیولپر بھی اب دبئی کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ دبئی کی گورنمنٹ کے ساتھ کھلتا ہے جو دونوں کی چیک سے ایشو ہوتا ہے۔ تو جتنی اماؤنٹ پبلک منی جو بھی سیل کے ذریعے آتی ہے، ڈاؤن پیمنٹ آتی ہے یا اس کی قسطیں آتی ہیں تو وہ اس اکاؤنٹ میں جاتی ہیں جس اکاؤنٹ پہ دونوں کا ہولڈ ہوتا ہے، اور گورنمنٹ یہ چیک رکھتی ہے کہ کتنا پیسہ آ گیا ہے اور کتنا پیسہ انہوں نے بلڈنگ کے اوپر لگایا۔ وہ بلڈنگ کا کام چیک کرتی ہے، انسپیکشن ہوتی ہے اس کی، اور اس کے مطابق وہ ان اکاؤنٹوں میں سے پیسہ نکال سکتے ہیں۔ ادروائز اگر کام نہیں کریں گے تو وہ پیسہ نکال نہیں سکتے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ایک پروجیکٹ کا پیسہ دوسرے پروجیکٹ میں لگا دیا، دوسرے کا پروجیکٹ کا پیسہ تیسرے میں لگا دیا، اگلا پلاٹ لے لیا۔ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے اور کسٹمر کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کو سیکیور کرنے کے لیے دبئی نے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جو بڑی کامیابی سے کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد ان کی مارکیٹ کا کانفیڈنس اور بہتر ہوا، ان کے انویسٹر کا کانفیڈنس اور بہتر ہوا۔ اور دبئی کو دیکھتے ہوئے انڈیا نے یہ ماڈل کاپی کیا، اور 2-3 سال پہلے انہوں نے میرے سے کام شروع کیا تھا۔ ابھی پورے انڈیا میں ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ انہوں نے قائم کر دیا ہے، اس کی قانون سازی کر دی ہے۔ اب وہ کس حد تک ایگزیکیوٹ کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں، ان کے قانون بن جاتے ہیں لیکن ایگزیکیوشن ان کے لیے بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے۔ ملک بھی بہت بڑا ہے اور اس طرح سے چیزیں ان کی، ظاہر ہے کہ دبئی کو کاپی کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن اسی سیم قانون کو کسی بڑے ملک میں لے جا کر اس کی ایگزیکیوشن ایک اپنے اندر ایک چیلنج رکھتی ہے۔ سو یہی چیز پاکستان کے لیے بھی کی گئی ہے، دبئی کے اس ماڈل کو اٹھایا گیا ہے، یہاں لایا گیا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے کہ جو چیز انتہائی ایک مطلب ہمیں اپسیٹ دے رہی ہے، ہم جو ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی لوگ ہیں ہمیں اپسیٹ دے رہے ہیں، اس اپسیٹ کی بنیادی وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے وہ قانون وہاں سے کاپی پیسٹ کیا، لے کے آئے یہاں پر کہ اچھا اس میں ہم کچھ امینڈمنٹ کر کے ہم ڈال دیتے ہیں۔ اب یہاں سے چیلنج شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے کن لوگوں کو انگیج کیا ہے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قانون بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے، مسرت اجاز صاحب ہیں، سردار طاہر صاحب ہیں، یا اور جتنے بھی پورے پاکستان سے فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے عہدیداران ہیں، اب ان سے جب انسائٹ لی جائے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کے لیے ان میں سے کسی بندے کو بھی آن بورڈ نہیں کیا گیا۔ یہی ہماری لیڈرشپ ہے، اور ہماری لیڈرشپ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، اور ہماری لیڈرشپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ کچھ اور لوگ ہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جن کو انگیج کر کے اور یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا ڈائلاما ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کمیونٹی کو انگیج کیے بغیر کمیونٹی کا ایک قانون سازی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کو مارکیٹ کے اندر موجودہ جو چیلنجز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو کس طریقے سے بہتر انداز میں ٹیکل کیا جا سکتا ہے، مطلب ہماری ٹاپ لیڈرشپ نے، ہم نے ریرا کو اپریشیٹ کیا، ہم ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کو قابل تحسین نظروں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت موجودہ مارکیٹ کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ کسی سسٹم کے تحت کوئی بندہ مارکیٹ میں بیٹھ کے کام کرے۔ ہر بندہ، کوئی بھی، کسی کا بھی دل چاہتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا دفتر کھول کے کام شروع کر دیتا ہے، 4 پلاٹ لیتا ہے، ڈیولپر بن جاتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈیلیور نہیں کرتا، جس کی وجہ سے مارکیٹ پہ بہت برا امپیکٹ آتا ہے۔
ہم چاہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنے اور افیکٹو انداز میں کام کرے اور اس میں کسٹمر کے رائٹ کا بھی پورے طریقے سے تحفظ ہونا چاہیے, اس میں انویسٹر کے رائٹ کا پورا تحفظ ہونا چاہیے, اس میں ریئلٹر کے رائٹ کا بھی تحفظ ہونا چاہیے, ذمہ داریوں کا تعین بھی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طرح بلڈرز اور ڈیولپرز بھی باؤنڈ ہونے چاہیے کہ بھئی جتنی زمین آپ کے پاس ہے آپ اتنے ہی پلاٹ بیچ سکتے ہیں, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں پریکٹس بڑی ورسٹ ہے کہ لوگوں کے پاس 100 کنال 150 کنال زمین بھی پوری نہیں ہوتی, وہ ڈیلروں کو بلا کے کہتے ہیں ہمارے پاس 5000 کنال زمین ہے, کوئی 10,000 زمین کا کلیم کر رہا ہوتا ہے. ایکچولی ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم فائلیں بیچیں اور فائلیں بیچ کے پھر بعد میں زمین پرچیز کر لیں گے. اب مطلب ان میں جو ڈیلیور کرنے والے لوگ ہوں وہ اگر ایسا کر رہے ہوں تو ان کی نیت کی حد تک تو چلو ٹھیک کہا جا سکتا ہے, لیکن قانونی طور پر کسی صورت بھی ٹھیک نہیں کہا جا سکتا اور اخلاقی ضابطوں کے مطابق بھی نہیں کہا جا سکتا اور ایون شرعی لحاظ سے بھی نہیں کہا جا سکتا. شریعت بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے آپ وہی چیز بیچ سکتے ہیں جس کے آپ مالک ہیں, جو آپ کے قبضے میں ہے. جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں, جو فیوچر میں آپ نے پرچیز کرنی ہے اور لوگوں کو دینی ہے, اور وہ چیز آپ آج کیسے بیچ رہے ہیں. تو ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری افیئر اتھارٹی جو ہے وہ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے اور مارکیٹ کو یہ جو اس طرح کے بے لگام گھوڑے مارکیٹ میں آتے ہیں جو بہت سارا پیسہ مارکیٹ سے اکٹھا کرتے ہیں, لوگوں سے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈیلیور نہیں کرتے, بھاگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ مارکیٹ کو بھی تباہ کرتے ہیں, ہمیں بھی نقصان پہنچاتے ہیں, کسٹمرز کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور ملک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہوتا نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس, تو وہ اس کو منی لانڈرنگ کے ذریعے دبئی لے جائیں گے, دنیا کے باقی ممالک میں لے جا کر پراپرٹیز بائی کر لیں گے, اور یہاں قانون کا اللہ ہی حافظ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بندے کو حق نہیں ملتا, بعد میں لوگ کورٹ کچہریوں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ملتا, ٹھیک ہے. نیب بھی انوالو ہو جاتا ہے, نیب بھی لوگوں کو ڈیلیور واپسی کچھ نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے. تو وہ چیزیں الٹیمیٹلی ڈیمیج اور نقصان ہوتا ہے. تو ریرا کا قیام ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ آئے اور یہ سارا کام کرے, لیکن دیکھیں پہلی بنیاد ہی یہاں سے غلط رکھ دی گئی ہے کہ کمیونٹی کو انگیج نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے, اور قومی اسمبلی سے بل پاس ہو چکا ہوا ہے اور سینٹ سے بھی پاس ہو چکا ہوا ہے. نیکسٹ جو ہے یہ وفاقی کابینہ میں جائے گا اور وفاقی کابینہ اسے پی ایم کے سامنے پیش کر دے گی اور پی ایم صاحب نے اس پہ سائن کر دینے ہیں اور یہ قانون بن جائے گا. اور قانون بننے کے بعد بھی وہ ایگزیکیوٹ اس طریقے سے نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونٹی کی طرف سے اس کو ریزسٹنس ملے گی اس قانون کو, اس میں بہت سارے حقوق اور فرائض بیان ہی نہیں ہے. ریئلٹر کے کمیشن کا دیکھیں, باقی دنیا میں جہاں دبئی کی ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے ریرا کے اندر ایک ایسا میکنزم ڈال دیا ہے کہ ہر ریئلٹر کا کمیشن سیو کر دیا ہے, ٹھیک ہے, قانونی طور پر اس کو نتھی کر دیا ہے ڈیل کے ساتھ اور اس کے کمیشن کو بھی, کہ جب پیمنٹ ہوتی ہے تو ریئلٹر کی پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں آفیشیل اکاؤنٹ میں آتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ملتا ہے اور بندے کو رائٹ بھی مل جاتا ہے. اب اسی کے ساتھ جب یہ پروٹیکشن ایک ریئلٹر کو ملتی ہے تو اسی کے ساتھ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈال دیتی ہے. ان ایک ذمہ داری میں ایک بڑی ذمہ داری تو ڈی این ایف بی پی کی رجسٹریشن کی صورت میں ڈال دی گئی ہے پاکستان کی ریئلٹر کمیونٹی کے اوپر کہ یہ آپ نے ڈی این ایف بی پی کے طور طریقوں کے مطابق ڈیل کو کلوز کروانا ہے اور اس ریکارڈ کو مینٹین کرنا ہے, ڈی این ایف بی پی کی لسٹ پہ اس کو جا کے چیک کرانا ہے. تو مطلب ذمہ داریاں تو ڈالی جا رہی ہیں لیکن حقوق کا کہیں تعین نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹھیک کام بھی ہونے جا رہا ہے اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک اور ریگولیٹری برڈن بن جائے گا, ایک اور ایسی اتھارٹی بن جائے گی جس کے اندر ایک چیئرمین ہوگا, جس کے 10 12 13 اور عہدے ہوں گے, ایک بلڈنگ کرائے پہ لے لی جائے گی, مطلب خرچے شروع ہو جائیں گے اور الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ ہمیں کوئی مناسب نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بھر سے میری ٹاپ لیڈرز کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے, میرے انٹرویوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تو میں ان کے چیلنجز اور ان کی معاملات کے اوپر ان سے گفتگو کرتا ہوں, بات چیت کرتا ہوں, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو پورے طریقے سے قانونی فریم ورک میں لانے کے لیے پاکستان کے اندر اراؤنڈ 22 NOCs 22 ڈفرینٹ اداروں کے NOCs چاہیے. اب ریرا جب آ جائے گا تو 23 ہو جائیں گے, اس کا بھی چاہیے ہوگا. تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک
ایک کمپلیکسٹی کو بڑھانے کا سبب بن جائے گا بجائے اس کے کہ یہ ہمیں سرو کرے. سو ان چیزوں یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر میرے ساری ورکنگ میں آئیں اور میں نے سوچا کہ یہ آپ کے ساتھ سٹانس شیئر کیا جائے. ہم ریرا کے قانون کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے یہ سراسر غلط ہے, کیونکہ فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک تھنک ٹینک بنایا گیا, آفیشیل تھنک ٹینک بنایا گیا, جس کی ڈیٹیل نیا پاکستان ہاؤسنگ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور یہ ہماری لیڈرشپ ہے پورے پاکستان کی جو ریئلٹر کمیونٹی کو, ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ان لوگوں نے 35 صفحات کی سفارشات بھیجیں کہ ریرا کے قانون کے اندر یہ 35 صفحات کی سفارشات ہیں, ان کو قانون کا حصہ بنایا جائے تاکہ اس میں مارکیٹ کو انگیج کیا جائے. اور انہوں نے ان 35 صفحات کی سفارشات کو کسی بھی مطلب ان پہ غور ہی نہیں کیا, ٹھیک ہے, اور ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے, ان کا کوئی ریفلیکشن اس وقت موجودہ جو بل قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو چکا ہے اس میں کوئی ریفلیکشن ہی نہیں ہے. تو مطلب اگر آپ اس طرح سے چیزیں کریں گے, کمیونٹی کو انگیج کرنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں, اور پھر جب میرے سوال پوچھنے پر کہ سر آپ متعلقہ بندے کے پاس جائیں جو بندہ اتھارٹی ہے جو یہ کام کر رہا ہے, تو پتہ یہ چلا کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جب ان لوگوں سے رجوع کرنے کے لیے جاتی ہے تو منسٹری آف ہاؤسنگ جو ہے وہ کہتی ہے منسٹری آف لا کے پاس جائیں, منسٹری آف لا کہتی ہے منسٹری آف فائنانس کے پاس جائیں, منسٹری آف فائنانس کہتی ہے منسٹری آف ہاؤسنگ کے پاس جائیں. مطلب یہ تو وہی این او سی والے چکر ہیں, جس طرح ہم این او سی لینے چلے جائیں تو ایک ادارہ دوسرے کے پاس, دوسرا تیسرے کے پاس, تیسرا واپس چوتھے کے پاس, تو مطلب یہ چل رہا ہے. تو یہ مطلب ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو بیوروکریسی کا سسٹم بنا ہوا ہے اور جو ملک کے اندر قانون سازی کرنے کا جو نظام ہے اور اس کو جو لوگ انفلوئنس کر رہے ہیں, ہم لوگوں کی, میں اب کیا کہوں کہ مطلب یہ بدبختی ہے ہم لوگوں کی کہ جو صحیح چیزیں جو کل ہماری مارکیٹ کو, پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں, ہم اچھے آئیڈیاز لے آتے ہیں کہیں سے, لیکن پھر ان کی ایگزیکیوشن اور قانون سازی میں اتنی کمپلیکس چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے فائدہ بننے کے بجائے الٹا ہمارے لیے ایک نئی رکاوٹ بن جائے گی. میں اگر این او سیز کو رکاوٹ کہوں تو ایک رکاوٹ نئی اور کھڑی ہو جائے گی. سو جتنے بھی گورنمنٹ کے حلقے ہیں اور جتنی بھی ہماری کمیونٹی سن رہی ہے, جہاں تک بھی اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, اور کسی طریقے سے ہمیں اپنی ایک آواز کو بلند کرنا ہے تاکہ اس قانون سازی میں ہماری کمیونٹی کی آواز شامل ہونی چاہیے. ہمارے چیلنجز, ہمارے حقوق, ہمارے فرائض واضح طور پر اس میں آنے چاہیے تاکہ مطلب یہ ایک ایسا قانون ہو جس کو ہم اوبے کریں, دل سے اوبے کریں, ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس طرح سے ہمارا رائٹ محفوظ رہے گا. سو آج اور پھر ایک اور آخری پوائنٹ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور بھی بہت بڑا ہمارے ملک میں چیلنج ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے تمام صوبوں کو علیحدہ علیحدہ قانون بنانے کے جو ہے وہ اختیارات دیے گئے ہیں. اب یہ جو ریرا جس کے اوپر میں نے ساری بات کی ہے یہ وفاق کے اندر نافذ ہوگی. وفاق کا مطلب ہے اسلام آباد سٹی کے اندر, صرف اسلام آباد سٹی کے اندر اس کا نفاذ ہوگا, ایون پنڈی شہر میں بھی نہیں ہوگا, پنجاب میں بھی نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں, پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کی آواز بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو یہ مطلب لگتا ہے کہ یہ وفاق میں یہ لولا لنگڑا قانون نافذ ہو جائے گا, اس میں بھی ریزسٹنس آتی رہے گی, مسئلہ پیدا ہوتا رہے گا, اور پھر بعد میں یہ صوبوں میں کب جائے گا, کب صوبوں میں یہ قانون پاس ہوگا, کب وہاں ایگزیکیوٹ ہوگا. تو مطلب یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے, ٹھیک ہے, کہ مطلب یہ قانون کب بنے گا اور کب اس پہ ایگزیکیوشن ہوگی. یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ساری جب میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو یہ سارے میرے سامنے آئے, تو میں نے سوچا یہ سارے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. آپ کو پتہ ہو کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی اٹ سیلف ایک بڑی بینیفیشل چیز ہے, لیکن اس کی ایگزیکیوشن اور یہ ساری چیزیں کمپلیکسٹی کا شکار ہو رہی ہیں. اور اس میں ایک اور فائدہ ریئلٹرز کے لیے یہ ہے کہ ان کے پاس لائسنس ہوگا, وہاں سے کچھ ٹریننگز ہوں گی اور وہاں کی کچھ قانونی لائبلٹیز ہوں گی جس کو پورا کرنے کے بعد ایک ریئل اسٹیٹ آفس بن سکے گا, ایک ڈیولپر مارکیٹ میں پروجیکٹ لا سکے گا, ایک بلڈر مارکیٹ میں پروجیکٹ لا سکے گا, اور وہ کچھ لائبلٹیز, کچھ قانونی پابندیوں کے اندر کام کریں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا, اور دوسرا جو ان پروفیشنل لوگ فصلی بٹیرے جو مارکیٹ تیز چلتی ہے اور پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں اور مطلب ایک چکر گھماتے ہیں, ڈیلیوری کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں,
गंदे मंदे काम करके निकल जाते हैं, जिससे सोसाइटी एज अ कम्युनिटी हम लोग जो है वो रियल एस्टेट कम्युनिटी हम उसको सफ़र करते हैं, जो बैठे रहते हैं, बुरी एग्जांपल्स इर्द गिर्द बन जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग भी, हमारे इन्वेस्टर्स भी, हर चीज़ मतलब कॉन्फिडेंस ख़राब होता है चीज़ों का। तो जब रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती है तो उससे इन चीज़ों पे कंट्रोल मिलता है। तो हमारी गवर्नमेंट के तमाम हलकों से अपील है कि आप बराए मेहरबानी इसमें कम्युनिटी को एंगेज करें और ज़रूर कानून साजी करें। इसकी एग्जीक्यूशन में हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि हम अपने मुल्क के लिए कंस्ट्रक्टिवली काम कर सकें और अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन डालें पाकिस्तान को आगे लेके आने में। रियल एस्टेट कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के अंदर, इसको बढ़ाने में, इसको चलाने में। तो मतलब अगर कम्युनिटी के साथ अगर ताउन किया जाए तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की तरक्की में दिन दुगनी रात चुगनी जो है ना वो इम्पैक्ट लाएंगे इसके साथ शामिल होकर इंशाल्लाह। तो जितनी कम्युनिटी है उसको जो अंडरस्टैंडिंग आई है उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप भी इसको समझें और नरेट करें, इन चीज़ों को समझें और आगे लेके बढ़ें। बाकी हम पहले लिंक के अंदर कोशिश करेंगे कि वेबसाइट का भी लिंक डाल लें, जो लोग इसको मज़ीद डिटेल में देखना चाहते हैं वो वहाँ देख लें। आज की वीडियो में मैंने एक ब्रीफिंग आपको रीरा के बारे में दी है, उम्मीद करता हूँ आप इस को समझेंगे और इसको अपने आइंदा के लाहे अमल के अंदर, कारोबारी लाहे अमल में शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।